مرحبا یا رمضان، مرحبا یا رمضان، مرحبا یا رمضان۔ السلام علیکم، اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین، واللعن علی اعدائہم اجمعین من الآن الی یوم قیام الدین، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم والفرقان الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات۔ سب سے پہلے تو میں تمام عالم اسلام کو رمضان المبارک کی آمد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یہ مہینہ اللہ کا مہینہ ہے، یہ مہینہ رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے۔ ایک مہمان ہمارے گھروں میں آ رہا ہے جس کی ضیافت کا ہم نے انتظام کرنا ہے۔ خود پروردگار عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ مہینہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں پروردگار عالم نے قرآن مجید کو نازل کیا، ھدی للناس، اور یہی مہینہ لوگوں کے لیے ہدایت کا مہینہ ہے۔ قرآن کا نزول بھی اسی مہینے میں ہوا، ہدایت بھی اسی مہینے میں ہے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ اس مہینے میں پروردگار عالم آسمانوں کے دروازے شب ماہ رمضان سے لے کر آخر ماہ رمضان کی رات تک کھول دیتا ہے۔ جس کو اپنی بخشش کروانی ہو وہ اس مہینے میں آئے اللہ کے دروازے پر، وہ اپنی بخشش کروا لے۔ جس کو اپنے گناہ بخشوانے ہوں وہ گناہ بخشوا لے۔ جس کو رحمتیں چاہیے وہ اپنی اس مہینے میں آئے اللہ کے دروازے پہ، کیونکہ آسمان کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ رحمتوں کی بارش اس مہینے میں بلا تفریق ہو رہی ہے۔ اب ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ اس مہینے میں جو کہ اللہ کا مہینہ ہے، یہ مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس کو اللہ نے اپنے ساتھ منسوب کیا ہے، ہم سب مل کر اس کا احترام کریں، اس مہینے میں اللہ کی بتائی ہوئی چیزوں پر عمل کریں۔ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سمی رمضان الذی یرمز الذنوب، رمضان کا نام رمضان اس لیے رکھا گیا ہے کہ وہ گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔ آئیں کیوں نہ ہم سب مل کے اپنے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے، تمام علاقے والوں کے لیے، تمام مسلمان ایک دوسرے کے لیے دعا کریں، اس مملکت پاکستان کے لیے دعا کریں اس مہینے کے اندر کہ ہمارے اوپر رحمتیں نازل ہوں، ہم پہ سے پریشانیاں دور ہوں، بیماروں کو اس مہینے میں شفا ملے۔ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک دن میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا، انہوں نے ایک خطبہ دیا اور خطبے میں ارشاد فرمایا کہ رمضان اللہ کا مہینہ ہے، اس کے دن تمام دوسرے مہینوں کے دنوں سے افضل ہیں، اس کی راتیں تمام دوسری راتوں سے افضل ہیں، اس کے گھنٹے تمام دوسرے گھنٹوں سے افضل ہیں۔ یہ رحمت، برکت اور بخشش کا مہینہ ہے۔ کیوں نہ ہم اس مہینے میں بخششوں کو سمیٹ لیں، کیوں نہ ہم اس مہینے میں رحمتوں کو سمیٹ لیں۔ دوسری بات یہ کہ رمضان کے لیے اور بھی علتیں آئی ہیں کہ رمضان کو رمضان کیوں کہا جاتا ہے۔ ایک تو بات یہ ہے کہ رمضان میں کیونکہ آزمائش کا مہینہ ہے، ہدایت کا مہینہ ہے، ہم نے اس سے ہدایت لینی ہے۔ پروردگار عالم اس مہینے میں ہمیں یہ پیاس کا غلبہ لا کے، بھوک کا غلبہ لا کے یہ ہمیں بتانا چاہتا ہے کہ ہم غریبوں کی پیاس کو محسوس کریں، ہم یتیموں کی پیاس کو محسوس کریں، ہم مسکینوں کی پیاس کو محسوس کریں۔ بھوک کی جو ایک آرزو ہے وہ محسوس کرا کے ہمیں یہ احساس دلانا چاہتا ہے کہ جن کے گھروں میں کھانے کو نہیں ہے ہم ان کی بھوک کو
محسوس کریں۔ ہمارے دسترخوان پہ اس مہینے میں اگر ہزاروں چیزیں پروردگار عالم نے رکھی ہیں تو ہم ان لوگوں کی طرف بھی دیکھیں جن کے پاس کچھ کھانے کو نہیں ہے، ان کو بھی کچھ میسر کر دیں۔ تڑپ پیاس کی ایک ایسی ہے جو بہت سی چیزوں کا احساس ہمیں دلاتی ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ اسی تڑپ کو محسوس کرنے کا مہینہ ہے۔ ہم مسلمان آپس میں ایک دوسرے کی پریشانیوں کو محسوس کریں اس مہینے میں، جو واضح نشانیاں پروردگار عالم نے رکھی ہیں وہ محسوس کریں، ان کو دیکھتے ہوئے لوگوں کو ہدایت کی طرف راغب کریں۔ ایک اور علت رمضان کی جو میں بیان کرنا یہاں پہ ضرور بہتر سمجھوں گا، رمضان میں جو پیاس کی تڑپ جس طریقے سے غریبوں مسکینوں کی پیاس کو احساس دلاتی ہے، اسی طریقے سے مسلمانوں کو کربلا والوں کی پیاس کا بھی احساس دلاتی ہے کہ 14 گھنٹے 15 گھنٹے آپ پیاس میں رہ کر جس پیاس کی کو محسوس کرتے ہیں، پروردگار عالم یہ احساس دلانا چاہتا ہے کہ کربلا میں بھی کچھ ایسے تھے جن کو کئی کئی دن پیاسا رکھا گیا۔ میں تمام مسلمانوں سے بالخصوص درخواست کروں گا کہ عبادت کا مہینہ، اس مہینے میں عبادتوں کو انجام دیں، مساجد کی طرف رخ کریں، باجماعت نماز پڑھیں، جن پہ روزے ہیں وہ روزوں کو انجام دیں۔ دیکھیں، عبادت نام ہے پرستش کا و بندگی کا، اور روزہ نام ہے اطاعت خداوندی میں طلوع آفتاب سے لے کر اذان فجر سے لے کر غروب آفتاب تک نہ کھانے پینے کا، حلال چیزوں کو بھی چھوڑ دینا، یہ اطاعت خداوندی کے باعث ہے کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ اس ساعت میں کچھ کھانا پینا نہیں ہے، اس کے حکم پہ ہم نے تمام چیزوں کو چھوڑ دیا۔ اللہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ جس طریقے سے اس رمضان میں میرے کہنے پہ تم چیزیں چھوڑ رہے ہو، بقیہ دنوں کے اندر بھی جن چیزوں کو میں نے حرام قرار دیا ہے ان کو اپنے اوپر حرام قرار دو۔ مولا کائنات نے جو رسول نے خطبہ انجام دیا، اس کے آخر میں مولا نے رسول خدا سے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول یہ بتائیے اس مہینے میں سب سے بہترین عمل کون سا ہے جس کو ہم انجام دیں؟ تو رسول خدا نے ارشاد فرمایا کہ اس مہینے میں سب سے بہترین عمل یہ ہے کہ جو چیز اللہ نے تم پہ حرام قرار دی ہے تم اس کو انجام نہ دو۔ تو کوشش کریں ہم اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کریں، زیادہ سے زیادہ ہم نمازوں کی طرف آئیں، زیادہ سے زیادہ دیکھیں اپنے اطراف میں جو بھوکے پیاسے ہیں ان کی طرف نگاہ کریں، جن کے گھروں میں کھانا نہیں ہے وہاں کھانا پہنچانے کی کوشش کریں، جن کے گھروں میں کپڑے نہیں ہیں اس مہینے میں کپڑے پہنچانے کی کوشش کریں، اور دعا کریں تمام لوگوں کے لیے کہ تمام لوگ اس مہینے کے اندر اللہ کی رحمت سے فیض حاصل کریں اور یہ فیض دوسروں تک بھی پہنچایا جائے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔